والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول المرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ایک باب ایک چیپٹر قائم کیا ہے، عنوان باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر۔ کہ ایمان والا، یہ ایک نشانی بیان کی ہے ایمان والے کی، کہ ایمان والا اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے قولاً یا فعلاً کہ جس کے نتیجے میں اس کے اعمال ضائع ہو جائے، نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو یہ ایمان والے کا وصف ہے کہ ایمان والے کو اس بات کا خوف ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اعمال صالحہ کی اللہ توفیق دے تو ان اعمال صالحہ کی پھر حفاظت بھی ہو، ضائع نہ ہو۔ نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید کرتے ہوئے، تلقین فرماتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ 3 الفاظ ذکر فرمائے ہیں نمازیوں کے لیے۔ ایک الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور ایک ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور ایک ہے والذین هم علی صلاتهم دائمون خاشعون اور یحافظون۔ خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ نمازوں میں ان کو خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ڈر بھی رہے ہوتے ہیں۔ خوف کے ساتھ نمازیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہماری نماز رد نہ ہو جائے، عدم قبولیت کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ نماز کو خوبصورت کر کے ادا کرتے ہیں۔ سارے اعمال جتنے بھی ہیں ان کو خوبصورت انداز میں بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سنت کے مطابق اس عمل کا وہ نماز ہے وقت پر ہونا، باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا۔ اور دوسرے وصف میں ہے کہ یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ حفاظت یہی ہے، ایک حفاظت یہ بھی ہے کہ وقت پر ادا کرتے ہیں، وقت ضائع نہ ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ نماز پڑھ لی تو اب اس کی حفاظت
کہ ضائع نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو، مجھ سے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ میری ان نمازوں کو ضائع کر دے۔ نماز ایک قیمتی چیز ہے، ہر قیمتی چیز کی انسان حفاظت کرتا ہے، چھپا چھپا کے رکھتا ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، لٹ نہ جائے۔ تو اعمال صالحہ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور دائمون کے لفظ میں یہ ہے کہ اس میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مرضی کی پڑھ لی، ایک پڑھ لی دو چھوڑ دی، دو پڑھ لی تین چھوڑ دی، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ تو باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، مومن کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اس بات کا خوف اس کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا گناہ مجھ سے نہ ہو کہ میری نیکیاں اللہ رب العالمین ضائع کر دے۔ اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کے ذریعے ایک باطل فرقے کا رد کیا ہے، مرجیہ فرقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح کوئی شخص کافر ہے اور نیکیاں کرے تو کوئی ثواب نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی اگر مسلمان ہو جائے پھر جو بھی گناہ کرتا رہے تو اس کے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا۔ کھلی چھوٹ تھی، انتہائی ایک باطل فسادی فرقہ جس نے فساد فی الارض کی ہر طرح کی راہ ہموار کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ان کا رد ہے کہ اگر گناہوں کا نقصان نہ ہوتا تو نیکیاں کیوں ضائع ہوتی؟ گناہ تو اس قدر نقصان دہ ہے کہ نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ تنبیہ ہے تمام اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، کہ اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے حضور یہ شکایت کرے گا کہ یا رب، میرے نامہ اعمال میں جتنی گناہ لکھے ہوئے ہیں میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے ہوئی ہے یہ غلطیاں، لیکن کچھ نیکیاں بھی تو کی تھی اللہ نے، وہ میرے نامہ اعمال میں نظر نہیں آ رہی۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ تم نے نیکی کی، لیکن اس نیکی کے بعد تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں غلطی کی، جس کی وجہ سے تیری اس نیکی کو ضائع کر دیا۔ آج اس لیے تیرے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں نظر نہیں آ رہی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے تعوذوا باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو ہر وقت، ہر طرح من الفتن، ہر طرح کے فتنوں، ہر طرح کے فتنوں سے، حتیٰ کہ ما ظہر منہا وما بطن، ایسے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو کہ جن کا فتنہ ہونا ظاہر ہے، اور ان کا بھی کہ جن کا فتنہ ہونا ظاہر نہیں ہے۔ ہم شاید اس کو دین سمجھ رہے ہو، ایمان سمجھ رہے ہو، خیر سمجھ رہے ہو، لیکن وہ شر ہو ہمارے دل، اللہ جانتا ہے۔ ایک دن سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں یہ ارشاد فرمایا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنه أخفى من دبیب النمل، لوگوں اس شرک سے بچو جس کی رفتار چیونٹی کی رفتار سے بھی دھیمی ہے، انتہائی آہستہ آہستہ دھیمی رفتار سے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ میں گھس جاتا ہے، اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ شرک ریاکاری کا ہے، دکھاوے کا ہے کہ نیک عمل کرنا لوگوں میں داد لینے کے لیے دنیا میں، تاکہ اس کی تعریف ہو، اس کو اچھا کہا جائے۔
اس غرض سے نیک عمل کرنا، اس کو صحابی رسول نے کہا یہ وہ شرک ہے جس کی رفتار چیونٹی کی رفتار سے بھی کم ہے۔ اس پر دو صحابہ دوران خطاب کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن حزم اور قیس بن مزارع رضی اللہ عنہ، کہ ابو موسیٰ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ سخت کیسے لگا دیا کہ ریاکاری کو شرک قرار دے دیا تم نے؟ اتنا سخت ترین اتنا بڑا فتویٰ تم نے کیسے لگایا؟ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتُ أَوْ لَنَأْتِيَنَّ عُمَرَ مَأْذُونَ أَوْ غَيْرَ مَأْذُونَ۔ تو نے اتنا بڑا سخت یہ فتویٰ لگایا ہے کہ ریاکاری کے عمل کو تو نے شرک قرار دیا، اس کی دلیل دے۔ یہ صحابہ کرام کا دیکھیں فکر دیکھیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے کسی مسئلے میں اختلاف ہے، سوچ میں فہم میں دلیل چاہیے، اور دلیل اللہ کے قرآن سے اور حدیث سے۔ دلیل تو نہیں تو آج ہم امیر المومنین عمر کی عدالت میں تجھے پیش کریں گے۔ امیر المومنین عمر کا دور تھا کہ تو نے ایسا سخت فتویٰ کیسے لگا دیا؟ تو انہوں نے فرمایا لا اخرج، صبر کرو، میری پوری بات تو سنو، میرے پاس دلیل موجود ہے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبیب النمل۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن خطاب میں یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ جملہ جو میں نے کہا یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے، آپ سے نقل کی ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ شرک ہے، اس سے بچو، اور اس کی رفتار چیونٹی کی رفتار سے بھی انتہائی دھیمی ہے۔ تو فقالوا کیف نتقیہ فانہ اخفی من دبیب النمل۔ تو اس وقت صحابہ نے عرض کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھر اس شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں جس کی رفتار ایسی ہو، جس کی کوئی آواز نہ ہو، پتہ نہ چلے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شرک ہمارے اندر آ گیا؟ ہم تو نہیں بچ سکیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم انا نعوذ بک من ان اشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں اس شرک سے بھی محفوظ فرما جس کا شرک ہونا ہم پر واضح ہے، ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے۔ اے اللہ ہمیں اس شرک سے بھی محفوظ فرما جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی شرک ہے، اے اللہ اس شرک سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دعا مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا کہ ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ تلقین ہو رہی ہے، تنبیہات ہے قرآن و سنت میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت کچھ حدیثیں بھی ذکر کی ہے، لیکن 3 تابعین کے اقوال پیش کیے ہیں، وہ صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول انہوں نے ذکر کیا ہے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کا۔ کیا قول ہے؟ وہ فرماتے ہیں ما عرست قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کہ لوگوں میں اپنے اعمال و اقوال کا وزن کرتا ہوں۔ یہ محاسبہ ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو جائے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کہتا کیا ہوں اور کرتا کیا ہوں۔
یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے کہ اپنے قول و فعل کا محاسبہ کرتا رہنا، تو یہ بھی تعلیم ہے۔ اور جو شخص یہ عادت بنا لے، یہ وصف سیکھ لے، اللہ کی طرف سے وہ مامون ہو جائے گا کہ اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ڈال لے۔ لیکن ان لوگوں کا تقویٰ فرماتے ہیں میں اپنے اقوال اور اعمال کا جب محاسبہ لیتا ہوں، کرتا ہوں کہ میں کہتا کیا ہوں، کرتا کیا ہوں، میں تو ڈر جاتا ہوں کہ میرے تو قول و فعل میں کوئی تضاد ہے، میں کہتا کیا ہوں اس طرح عمل تو نہیں کر سکتا میں۔ یہ تقویٰ ہے ان لوگوں کا۔ یہی تو وہ بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے گھبرائے ہوئے ایک دن مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے۔ یہ محاسبہ ہے۔ اس امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق آگے ملتے ہیں، چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار دیکھ کے پوچھا حنظلہ خیریت تو ہے؟ بڑے گھبرائے لگ رہے، خوف میں۔ انہوں نے کہا خیریت نہیں ہے، نافق حنظلہ، خیریت نہیں ہے، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حنظلہ اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ واعظ فرماتے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گھروں میں آتے ہیں، ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہوتی، بیوی بچوں میں دیگر ضروریات زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اچانک مجھے خیال آیا حنظلہ تو وہاں کیسے ہوتا ہے اور یہاں کیسے ہے؟ وہاں کچھ اور یہاں کچھ اور، یہی تو منافقوں کی علامت ہے۔ مارے گئے ہم تو منافق ہو گئے۔ ذرا غور کیجیے بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، اس امت کا افضل ترین انسان ابو بکر چونک جاتا ہے، کہتا ہے حنظلہ تو نے تو مجھے بھی ہلا دیا، واقعی ہم تو نفاق کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ آئیے اللہ کے نبی کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، آپ ان کے تقویٰ کو بھاپ رہے ہیں، کتنے متقی لوگ ہیں، کس طرح اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیا احتیاط ہے انہیں۔ آپ تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، یہ تو بشری تقاضے ہیں، یہ تو ضروریات زندگی، وہاں جا کر کوئی معصیت اور نافرمانی کا کام تو نہیں ہے، وہ تو اسلام میں حقوق رکھے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر تم میں اور فرشتوں میں فرق کیا ہوتا؟ پھر تو اللہ کے فرشتے تمہیں مسافر کرتے، تمہارے راستوں کو ملاقاتیں کرتے۔ یہ تو ایک انسان اور فرشتے میں فرق رکھا ہے اللہ نے۔ نہیں، تم نہ ڈرو، تم منافق نہیں ہو۔ یہ ہے محاسبے کا فائدہ۔ دوسرا قول امام بخاری نے جو ذکر کیا ہے وہ تابعی ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اکثر ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ 30 صحابہ سے ملا، 30 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ ہر صحابی سب سے زیادہ اس کے دل میں جو خوف ہوتا تھا منافقت کا، نفاق کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ نفاق انتہائی خطرناک بیماری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ اب ہم اگر اپنے محاسبے کی طرف آتے ہیں، اپنے محاسبے کی طرف آئے تو ذرا دیکھیں، فرمایا جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی ہے، امانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی ہے، گالی گلوچ دینا منافق کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جس پر بھاری پڑتی ہے یہ بھی منافق کی نشانی. عشاء کی نماز اور صبح کی نماز منافق پر بھاری پڑتی ہے. عصر کی نماز تو بالخصوص معمول کے ساتھ تاخیر کر کے پڑھنا، جان بوجھ کر وقت بھی ہے اتنا لیٹ کیا کہ دیکھا سورج اب غروب ہونے والا ہے، اٹھا جلدی سے زمین پہ 4 ٹھونگے مارے، اللہ کا ذکر بھی صحیح طریقے سے نہ کیا. تلک صلاۃ المنافق، فرمایا یہ بھی منافق کی نشانی ہے کیونکہ یہ منافق کی نماز ہے. فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ قتل و غارت کے ذریعے، چوری ڈکیتی کے ذریعے، بدکاری اور فحاشی کے ذریعے، یا یہلک الحرث والنسل، کسی ریاست، کسی شہر، کسی ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کر کے معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا کسی نہ کسی طریقے سے، فرمایا یہ منافقین کی نشانی ہے. تو ہم بھی محاسبہ کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام کا خوف کا عالم یہ تھا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے چہرے دکھا دیے، نام بتا دیے کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، مدینے میں ان سے بچ کے رہنا جو تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے. چند معروف منافق سارے صحابہ جانتے تھے، لیکن ہر منافق کا سب کو پتا نہیں تھا. صرف ایک صحابی سیدنا حذیفہ کو اللہ کے نبی نے وہ سارے نام بتا دیے تھے. نبی کا اس لیے رازدان کہا جاتا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب جیسی شخصیت سیدنا حذیفہ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. حذیفہ دیکھ، میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ مجھے منافقوں کے نام بتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا راز ہے جو تیرے سینے میں ہے، تو راز رکھ، لیکن اللہ کے واسطے مجھے اتنا بتا دے کہ اس لسٹ اور اس ان ناموں میں کوئی نام عمر بن خطاب تو نہیں ہے، کوئی نام عمر تو نہیں ہے، عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے، اتنا بتا دے مجھے. یہ صحابہ کا عالم تھا اس خوف کا. تیسرا قول حسن بصری رحمہ اللہ کا، انہوں نے تو ایک فیصلہ کن جملہ کہا، وہ ان کا فتویٰ بھی ہے، ان کا جملہ بھی ہے حقائق کی نگاہ میں. وہ فرماتے ہیں ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن. جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے، یہ خوف اس کے سینے میں موجود ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، میرے قول و فعل میں تضاد نہ ہو جائے، میرے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیونکہ نفاق ایک ایسی چیز ہے، ساری نیکی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے. جو اس چیز سے ڈرتا ہے یہ اس کے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے. جو اس طرف سوچتا ہی نہیں، جس کے دل میں یہ خوف ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جنت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی اس طرح کا خوف نہیں ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ منافق ہو چکا ہے. جو نفاق سے ڈرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دیتا رہے. اس ماہ مقدس میں خصوصیت کے ساتھ سارے مسلمان نکل آتے ہیں میدان میں، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، راتوں کا قیام ہوتا ہے، روزے ہوتے ہیں، صدقے خیرات معمولات سے ہٹ کر اس موقع پہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس بات کی فکر بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ ساری نیکیاں ہماری ضائع نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.